بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم اللہ تعالیٰ کے ایک قانون کی وضاحت کریں گے۔ تفکر کیا ہے؟ تفکر کا مقصد کیا ہے؟ تفکر کرنے سے ہمیں کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟ قرآن حکیم میں اس کی بار بار کیوں تاکید فرمائی گئی ہے؟ تفکر کا مطلب ہے غور و فکر کرنا، گہرائی تک سوچنا، بات کی تہہ تک جانا۔ تصوف میں تفکر کے معنی ہے اپنے رب کی طرف لوٹ آنا۔ تفکر اللہ تعالیٰ کی نور کی ایک خاص روشنی ہے جس کے ذریعے ہم اپنے رب تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تفکر کرنے کا طریقہ، مثال لکڑی کا ایک ممبر ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے یہ کہاں سے آیا ہے۔ پتہ چلا کہ ایک کارخانے سے۔ پھر کارخانے والے سے پوچھا تم کہاں سے لائے ہو؟ تو اس نے بتایا فلاں لکڑی کے ٹال سے۔ پھر ٹال والے سے پوچھا یہ لکڑی کہاں سے لائے ہو؟ تو اس نے بتایا فلاں کسان سے۔ پھر کسان سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ اس کا بیج بویا تھا، اور جب بیج کی تحلیق پر غور کیا گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ اس کی تحلیق اللہ کے نور سے ہوئی ہے۔ اب روشنی پر تفکر کرتے ہیں۔ روشنی کہاں سے آئی؟ نور سے۔ اور نور کہاں سے آیا؟ تجلی سے۔ اور تجلی کہاں سے؟ اللہ کے نور سے۔ اب تفکر کرتے ہیں مادی جسم پر۔ مادی جسم پہلے کہاں تھا؟ ماں کے بطن میں۔ ماں کے بطن سے پہلے کہاں تھا؟ عالم ارواح میں۔ عالم ارواح سے پہلے کہاں تھا؟ اللہ کے نور میں۔ اب تفکر کرتے ہیں روح پر۔ روح کیا ہے؟ روح ایک روشنی ہے۔ روشنی کہاں سے آئی؟ عالم ارواح سے۔ عالم ارواح میں کہاں سے آئی؟ اللہ کے نور سے۔ ذات پر تفکر۔ میں کون ہوں؟ میں کیا ہوں؟ میں کہاں سے آیا ہوں؟ اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تفکر کرنے سے یہ بات سامنے آئی کہ ہر چیز کی بنیاد اللہ کے پاکیزہ نور سے ہے۔ تفکر کیا ہے؟ کائنات کی ہر چیز میں اللہ کے نور کو تلاش کرنا۔ تفکر ہمیں شعور سے لاشعور کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تفکر ہمیں انا کی کھوج کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تفکر ہمیں بے سکونی سے سکون کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تفکر ہمیں اس نور والی ذات کی طرف لے کر جاتا ہے جو ہماری زندگی ہے۔ تفکر ہمیں بار بار اپنے خالق کائنات کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کرتا ہے۔ تفکر کرنے والوں کے لیے انعام خداوندی۔ فرمایا گیا گھڑی بھر کا تفکر 60 سالہ عبادت سے افضل ہے۔ یعنی 60 سال عبادت کرنے سے جو روشنیاں ملتی ہیں وہ گھڑی بھر کا تفکر کر کے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اپنی ذات پر تفکر۔ جب کوئی انسان اپنی ذات پر غور و فکر کرتا ہے، جب وہ خود کو پہچاننے کی، خود کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنے حالات کو جانچتا ہے، تو اس وقت
انسان کے اندر ہر کسی کے لیے احساس کی لہر دوڑتی ہے، اور اللہ کی طرف سے اس کے لیے بصیرت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ پھر جب وہ تنہائی کے ان پرسکون لمحات میں خود کو سنوارتا ہے تو پھر اس ایک انسان کی وجہ سے ہزاروں کی زندگیاں سنورتی ہیں، بشرط یہ کہ انسان تنہائی کے ان لمحات میں خود کو تلاش کر تراشے۔ کائنات میں تفکر کرنے والے، زندگی کی اہمیت جاننے والے، زندگی کی حقیقت کو پانے والے تنہائی کے ان لمحات کی قدر جانتے ہیں کہ یہ کس قدر قیمتی ہیں۔ ان لمحات کو ٹھہرا لینے سے، ان لمحات کی قدر کرنے سے انسان اپنے مالک کی پہچان کرنے اور اس تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔